جی آپ نے یہ دیکھی ویڈیو، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، کسی فلم کا سین نہیں ہے، کسی ڈرامے کی سٹوری ہے، شوٹنگ نہیں ہے۔ یہ پنجاب ILF کے صدر ایڈوکیٹ زبیر کھسانہ کے گھر کی ویڈیو ہے۔ آپ ان کے گھر کا حال دیکھیے، بڑی مشکلوں سے گھر بنایا جاتا ہے۔ اس مہنگائی کے دور میں جتنی محنت کی جاتی ہے، ان کا صرف قصور یہ تھا کہ انہوں نے حق کی آواز اٹھائی، رول آف لا کی بات کی، جسٹس کی بات کی، اور ان کے ساتھ یہ کیا گیا۔ جو رول آف لا کی بات کرتا ہے، حق کی بات کرتا ہے، اس کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے۔ کرنے والا کون ہے آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ ان کے چور بازاری کا بازار چلتا رہے، لوٹ مار کھسوٹ ہوتی رہے، ان پہ کوئی آبجیکشن نہ اٹھائے، ان کی طرف کوئی انگلیاں نہ اٹھائے۔ ہمارے ہی ٹیکسز پہ پلنے والے اپنے عیاشی پوری کر رہے ہیں، وہ اپنی اولاد کو اچھے طریقے سے پال رہے ہیں، اس کو اتنی ان لوگوں کو اس چیز کا احساس نہیں ہے۔ حکومت کرنے کے لیے وہ بیٹھے ہیں، انصاف نہیں ہے۔ کیا انہوں نے حکومت کے کرنے کے لیے یہ چیز سوچی کہ غریب عوام کا کیا ہوگا، جن کے ٹیکسز پہ وہ پل رہے ہیں؟ کیا جن کے ٹیکسز پہ پل رہے ہیں، کیا ان کی وہ عوام آرام سے بیٹھی ہوئی ہے؟ مہنگائی روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے، ظلم کی انتہا ہو گئی ہے۔ 76 ایئرس ہونے ہوئے پاکستان کو آزاد ہونے کو، اور ہم سیلیبریٹ کریں، اللہ ہمارے ملک کو سلامت رکھے، پاکستان زندہ باد۔ لیکن کیا ہمیں آزادی ملی ہے؟ نہیں ملی۔ آزادی کا مقصد ہوتا ہے حقیقی آزادی، قانون برابر ہو، اپنی حق کی بات کہنے والا حق اپنا مانگے تو اس کو اس کا حق ملے۔ ایسا نہ ہو کہ حق کی بات کرے، اس کو بلیک میل کیا جائے، اولاد کے نام پر قتل کر دیا جائے، یا پھر اس کی پراپرٹیوں کو سیز کر دیا جائے تاکہ وہ آگے آواز نہ اٹھا سکیں۔ 9 مئی کا واقعہ 2023 کا آپ سب کے سامنے ہے۔ سندھ کی بات کر رہی ہوں، صرف ایک کراچی ڈویژن کی بات کر رہی ہوں۔ 34 FIRs کٹی ہیں، مذاق؟ یہاں ایک FIR کٹوانا مشکل ہے۔ ایک چوری ہوتی ہے، قتل ہوتا ہے، اس کے لیے آپ تھانوں میں چکر لگاتے ہیں، نہیں تو ان پرسن میجسٹریٹ کے پاس جائیں، نہیں تو بائسے لگائیں، اس کو الاؤ کروائیں۔ لیکن یہاں پہ FIRs کا انبار لگ گیا۔ صرف کس بات سے لگ گیا کہ ان کو باؤنڈ کرنے کے لیے، کہ تحریک انصاف کو دبانے کے لیے۔ تحریک انصاف صرف آواز اٹھا رہی ہے آزادی کی، حقیقی آزادی کی، قانون کی بالادستی کی، رول آف لا کی بات کر رہی ہے، جسٹس کی بات کر رہی ہے، اور اس کی آواز کو دبانے کے لیے ان پہ FIRs کٹتی ہیں۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کے پر جو FIR کٹی، کیا گراؤنڈس اور فیگر فیکٹس کے سب کو معلوم ہے۔ جو چور ہیں، جن کے اوپر ثابت ہو چکا وہ چوری کی ہے، انہوں نے لوٹ مار کی ہے، انہوں نے نیب کے کیسز کو بند کروایا ہے، 4 ہفتے کے اسٹیمپ پیپر لے کے گئے تھے اور واپس لوٹ کے نہیں آئے، وہیں سے بیٹھ کے انسٹرکشن چل رہی ہے کہ گورنمنٹ کو کیسے چلانا ہے، لوگوں کو کیسے چلانا ہے۔ میں یہ صرف اتنا پوچھنا چاہوں گی کہ کیا جمہوریت ہے یہ؟ نہیں، یہ تو بہت غلط نظام ہے، بادشاہت کا نظام ہے۔ ہم کون سے زمانے میں، کون سے صدی میں رہتے ہیں؟ ہمیں انصاف چاہیے۔ 34 FIR کراچی میں جو کٹی ہوئی ہیں 780 میں، کون سی ایسے؟ اس میں 83 سے ابف لوگ ابھی تک جیسی ہیں، ضمانتیں نہیں ہو رہی۔ اتنا پریشر بلڈ ہو رہا ہے۔ عام کیسز میں ضمانتیں ہو جاتی ہیں، 302 میں ضمانتیں ہو جاتی ہیں، جبکہ ان کا قصور کوئی بھی نہیں ہے، کوئی ایویڈنس نہیں ہے، لیکن ضمانت نہیں دی جا رہی ہے۔ پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے، مینٹل ٹارچر کیا جا رہا ہے، کہیں فزیکلی ٹارچر کیا جاتا ہے، تاکہ ان کے خوف پیدا ہو ان کے دلوں میں، تاکہ وہ آواز نہ اٹھا سکیں، ان کے آگے بول نہ سکیں، تاکہ ان کی حکومت وہ اسی طرح بادشاہ بن کے ہمارے سروں پہ مسلط رہیں۔ ایسا نہیں ہوگا۔ اب یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں، عوام کو شعور آ چکا ہے، بچہ اس چیز کو سمجھتا ہے، ہر ایک کو اپنا حق لینا آتا ہے، اور ہم حقیقی آزادی کے لیے جو جنگ چل رہی ہے وہ ہم کریں گے۔ اللہ ہمارے ملک کو حفاظت کر کے رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں ہے کہ جب ہم حقیقی آزادی لے کے رہیں گے۔ اور یہ جتنا ظلم و زبر کتنا بھی کر لیں، تشدد کر لیں، کچھ بھی کر لیں، کیا کریں گے؟ ہر ایک چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، لیکن جب پڑتی ہے نا تو بہت بری پڑتی ہے۔
حرام کھا کھا کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے، خدا کا خوف ختم ہو چکا ہے، آخرت کا ڈر ختم ہو چکا ہے، تبھی تو یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں، آپ سب میرے ساتھ مل کے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت کریں، ایسے چور ڈاکو لٹیروں سے ہماری جان چھڑوائے، اللہ تعالیٰ بہتری کی طرف لے کر آئے۔ بس اب بہت ہو گیا، اب بہت ہو گیا۔ میں کہتی ہوں کہ اب کسی غریب کی، اتنے غریب ہیں، کسی ایک کی بھی آہ نہیں لگے، کچھ بھی ہو اس کی آہوں سے ڈریں، اس غریبوں کی آہوں سے ڈریں جو 84 کے قریب لوگ جیسی ہیں، ان کی بد دعاؤں سے ڈریں۔ کیا حال ہے ان کے گھر میں، ایک فیملی ممبر ہے، 10 لوگ ہیں، وہی کمانے والا ہے، وہی کھلانے والا ہے، کیا حال ہے؟ 3 مہینے ہو گئے ہیں، چالان کمپلیٹ نہیں ہو رہا۔ قانون میں ایسا کہیں بھی نہیں ہے، ابھی بھی چالان انکمپلیٹ چالان، انٹرم چالان، کیونکہ اکٹھا کرنے میں لگے ہیں، کوئی نہ کوئی پروف مل جائے۔ نہیں ہے، معلوم ہے کچھ بھی نہیں ہے، صرف ڈیلے کیا جا رہا ہے، لنگر آن کیا جا رہا ہے تاکہ ذہنی ٹارچر دیا جائے، ان کو فزیکلی ٹارچر میں رکھا جائے۔ اور بہت ہوتا ہے تو اتنا ٹارچر کیا جاتا ہے کہ پریس کانفرنس کروا دی جاتی ہے، جی پارٹی کو چھوڑ کے چلے جائے۔ ارے پارٹی چھوڑ کے تو چلے گئے، ٹھیک ہے، کیا آپ ان کے دل سے، ان کی دماغ سے پاکستان کے لیے محبت نکال سکے ہیں؟ حق کی آواز، سچے لوگ جو حق کی آواز اٹھاتے ہیں، آپ اس کو نہیں دبا سکتے۔ آپ کس کس کی آواز کو دبائیں گے؟ 25 کروڑ عوام ہے، 25 کروڑ کس کس کو دبائیں گے؟ آپ بالکل تھوڑے سے ہیں، مٹھی بھر بھی نہیں ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے۔ ہم لوگوں کا عقیدہ بہت مضبوط ہے، اللہ پہ یقین ہے، انشاءاللہ تعالیٰ سب بہتر ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ حقیقی آزادی کو ہم سیلیبریٹ کریں گے۔ پاکستان زندہ باد، پائندہ باد۔